الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائے. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عارف حسین صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ، اس بار کا ایک نئی نوعیت کا سوال آیا ہے، میں نے کہا آپ سے پوچھا جائے. بسم اللہ. اس میں یہ آیا تھا کہ کیا امام زمانہ خود اکیلے ہی منتقم ہے؟ میں آپ کو خلاصہ ایسے بتاؤں کہ سوال یہ ہے کہ نوعیت انتقام امام زمانہ کیا ہے، تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین. دیکھیں، یہ جو قیام امام زمان ہے اس کے مختلف اہداف ہیں، ان میں سے ایک ہدف جو کہ آپ کا عدل و انصاف کو برقرار کرنا ہے. تو جو کچھ اس سے پہلے ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں ہو چکی ہیں ان سب کا انتقام امام زمان نے آ کر لینا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. یہ فقط کربلا کے جو مظالم ہیں ان کا انتقام فقط نہیں ہے، بلکہ کربلا سے پہلے جو کچھ ہوا مدینے کے اندر ہوا، جو کچھ حق خلافت غصب کیا گیا، حضرت زہرا کا غصب کیا گیا، پھر دروازے کو گرانا، یہ سارے جو پہلے مظالم ہو چکے، یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے میں تیر ہوئے، جتنے بھی اہل بیت کے ساتھ یہ سارے مظالم ہو چکے کربلا تک، ان سب کا انتقام کس نے لینا ہے؟ امام زمانہ نے. تو لہٰذا یہ انتقام جو ہے نا، آپ کو کہا جاتا ہے جیسے کہ ہم دعائے ندبہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ این الطالب بدم المقتول بکربلا، کربلا کے مقتول کے خون کا طالب کہاں ہے؟ ہم ان کو پکارتے ہیں. لہٰذا امام زمان کیا ہیں جی؟ امام حسین علیہ السلام کے خون کے طالب اور خون کے انتقام لینے والے وہی ہیں. اور یہی جو پرچم امام حسین علیہ السلام لگا ہوا ہے نا کربلا میں، امام حسین کے روزے پر جو لال رنگ کا پرچم ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ باقی ائمہ اطہار میں سے کسی کے گنبد پر لال پرچم نہیں ہے، جن کے البتہ گنبد ہے. کچھ تو ائمہ ہمارے جو بقیع میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ظالموں نے ان کے روزے گرا دی اور وہ قبریں نہیں ہیں، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی گنبد نہیں ہے. لیکن جن کے گنبد ہیں، سامرا ہے، نجف ہے، باقی جہاں پر مشہد ہے، جتنے بھی ہیں گنبد، سب پہ سبز رنگ کے پرچم لہرا رہے ہیں. لیکن ایک پرچم ہے امام حسین کا جن پہ لال رنگ کا پرچم لہرا ہے. یہ لال رنگ کا پرچم کیوں لہرا رہا ہے؟ اس وجہ سے لہرا رہا ہے کہ عربوں کے اندر بھی یہ ایک روش تھی اور رواج تھا کہ جس مقتول کے قتل کا جب تک اس کا قصاص نہ لیا جائے، بدلہ نہ لیا جائے، اس کی قبر پر لال رنگ کا پرچم لہرایا جاتا تھا. اور وہ لہرایا گیا اور وہ تب تک لہراتا رہے گا جب تک امام زمانہ تشریف نہیں لاتے اور وہ آ کر کے ان کے خون کا بدلہ نہیں لیتے. تو لہٰذا امام زمانہ آئیں گے اور وہ آ کر امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں گے. اب وہ کیسے لیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ تو انہوں لینا آ کر جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مظلوم، اس آیت کریمہ کے اندر مظلوم سے مراد امام حسین ہے اور ان کے ولی سے مراد امام زمانہ ہے. یعنی دار حقیقت امام زمانہ آئیں گے اور وہ آ کر کے قاتلان امام حسین علیہ السلام اور امام حسین پر جتنے بھی مظالم ہوئے ان سب کا بدلہ امام زمانہ لیں گے. تو انشاءاللہ تعالی وہی امام زمانہ منتقم ہے اور وہی آ کر ان کا بدلہ لیں گے. جی قبلہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عارف حسین صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.